السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اپنے عضو خاص کو لمبا اور موٹا کرنے کا آسان سا نسخہ اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ عزت بھی اور رزق بھی۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اگر دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اگر دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شخصیت بھی بہت بڑی سزا ہے۔ اے انسان، ہر راز کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ کم کر سکتا ہے۔ دوسرے انسان کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے۔ اگر جنگ کے لیے مراسی کے پتھر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر ہے صلح کر لو۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ شاہ شمس تبریز نے فرمایا، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، برداشت کے کانوں سے سنو اور رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جو کھا گئے وہ اڑ گئے، جو جوڑ گئے وہ توڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں، ہمیشہ ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے، ایک دسترخوان پر پلنے والے، ایک جیسا ذائقہ، ایک فطرت نہیں رکھتے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہیں۔ کالے انگور کھانے سے متلی نہیں ہوتی، بینگن کھانے سے پیشاب کھل کے آتا ہے۔ پرندے کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہو جائیں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ اس کا دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے اندر گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہی بتاتی ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو
محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے لیکن دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ جواب ملا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی سی ہیں، وہ اتنی بڑی دنیا کیسے سما لیتی ہیں؟ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اپنے عضو خاص کو لمبا اور موٹا کرنے کا آسان سا نسخہ: روغن دار چینی 12 گرام، روغن لونگ 12 گرام، روغن مال کنگنی 24 گرام، کسٹرڈ آئل 24 گرام۔ بنانے کی ترکیب سن لیں۔ ان تمام چیزوں کو آپس میں خوب ملا لیں۔ ترکیب استعمال: 4 قطرے روزانہ سونے سے پہلے اپنے عضو پر لگا لیں۔ چند دنوں کے اندر تمام نقص ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر درخت ہمیں سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، لیکن درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا قرار دیتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ مدد کرنا سیکھیں، فائدے کے بغیر سیکھیں۔ مطلب کے بغیر ملنا جلنا، عاجزی سے چلنا سیکھیں۔ غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات کو سننا چاہتا ہے۔